بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا ادبهم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ عزت اور اکرام کا سلوک کرو اور انہیں اچھی تعلیم دلاؤ. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائی ہیں. نمبر 1, اقربوا اولادکم، اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا برتاؤ، عمدہ سلوک اور رحم دلی اسلام کی ایک عظیم خوبی ہے اور ہر کوئی اس کا حقدار ہے اور ہر کسی پر فرض ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دے اور اخوت درگزر سے کام لے. اور اللہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہیں، نرم مزاجی کو پسند کرتے ہیں اور جو وہ نرمی پر عطا کرتے ہیں وہ کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. اور اولاد اس پہ اچھے برتاؤ کی اولاد پر زیادہ حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا پیار حاصل کریں. ماں باپ ان کو گود میں اٹھائیں، ان سے پیار کریں تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے اور ہر وقت ان کو غصے سے ڈانٹا نہ جائے تاکہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ماں باپ ہم سے نفرت کرتے ہیں اور ماں باپ ہمیں اتنے زیادہ نہیں چاہتے اور ان کی موجودگی میں زیادہ غصے سے نہ بولا جائے. کرتے ہیں. آنے والے دیہاتیوں نے جواب دیا کہ ہم تو اس طرح نہیں کرتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے دل سے رحم نکال دیا گیا ہے تو اس میں میرے قبضے کی بات نہیں. اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے پیار کر رہے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ تو اپنے بچوں کو چومتے ہیں اور ان کو گود میں اٹھاتے ہیں. میرے 10 بچے ہیں اور میں نے ان سے کبھی پیار نہیں کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم، اور وہ اسی تعلیم کے بل بوتے پر بڑا ہو کر اپنی شخصیت کو بڑھاتا ہے اور وہ اسی کی وجہ سے اس کی عزت ہوتی ہے. اور تعلیم ہی کے ذریعے دنیا کا کوئی بھی کام کرنا ممکن ہے. حضور نے فرمایا کہ جو شخص قرآن حفظ کرے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے گا، قرآن نے جس چیز سے منع کیا ہے اس کام سے منع ہو جائے گا اور جس کام کا حکم دیا ہے وہ اسی راستے کو اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کے سر پر تاج رکھا جائے گا. اور اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ محنت بچہ کرتا ہے اور تاج اس کے ماں باپ کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ محنت سے اپنے بچے کو قرآن حفظ کراتے ہیں اور اس کو اچھی سے اچھی تعلیم دلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی کے ضلع میں وہ تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس سورج سے زیادہ ہوگی جو کہ صبح کو طلوع ہوتا ہے اور دنیا کے گھروں کو روشن کرتا ہے. اور بچے کو شروع سے ہی چھوٹی عمر میں ہی تعلیم دلانی چاہیے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے. ناظرہ قرآن، نماز اور آخری پارے کی کم از کم 20 یا 30 صورتیں اور ضروری مصنون دعائیں جو عام مرحلہ میں پیش آتی ہیں جن کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ دعائیں بہت ہی کارآمد ہوتی ہیں. ہم ان سے فضول کاموں اور شراب جنوں سے بھی بچتے ہیں. تو بچے کو چھوٹی عمر میں ہی یہ سب چیزیں سکھا دینی چاہیے تاکہ جب اور اس کو اسلامی احکامات سکھانے اور اس دینی تعلیم دینے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی میں اسلام پر عمل کر سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.